بسم اللہ الرحمن الرحیم قال کلیلہ ان قدرت على هلاك الثور بشيء ليس فيه مضرة للأسد فشأنك۔ کلیلہ نے دمنہ سے کہا اگر تو ایسی چیز کے بغیر بیل کو ہلاک کر سکے، بغیر نہیں، اگر تو کسی ایسے حیلے سے یا ایسے طریقے سے بیل کو ہلاک کر سکے جس میں شیر کا نقصان نہ ہو، بشیء کا ترجمہ ہم کریں گے کسی ایسے حیلے اور تدبیر سے، اگر تو کسی ایسے حیلے اور تدبیر سے بیل کو ہلاک کر سکے جس میں شیر کا کوئی نقصان نہ ہو، فشأنک، تو جانے تیرا کام جانے، فشأنک، شأنک کا مطلب ہے انت وشأنک، یعنی میں تجھے تیرے حال پر چھوڑ دیتا ہوں تو یہ کام کر لے۔ فإن الثور قد أضر بي وبك وبغيرنا من الجند، اس لیے کہ بیل نے تجھے اور مجھے اور ہمارے علاوہ دوسرے جھنڈ کو سب کو نقصان پہنچایا، سب کو دور کر دیا بادشاہ سلامت شیر سے، اور خود قریب ہو گیا، خود بادشاہ سلامت شیر کا مصاحب بن کے رہتا ہے، مزے اڑاتا ہے۔ فإن الثور قد أضر بي، اضر یضر اضرارا، نقصان پہنچانا، اس لیے کہ بیل نے مجھے اور تجھے اور ہمارے علاوہ دوسرے جھنڈ کو بھی نقصان پہنچایا ہے۔ وَإِنْ أَنْتَ لَمْ تَقْدِرْ عَلَى ذَلِكَ إِلَّا بِهَلَاكِ الْأَسَدِ فَلَا تُقْدِمْ عَلَيْهِ، اور اگر تو یہ کام شیر کی ہلاکت اور موت کے بغیر نہیں کر سکتا ہے تو پھر اس کا اقدام مت کر، فَلَا تُقْدِمْ عَلَيْهِ، پھر اس کام کی جرأت مت کر، پھر یہ کام مت کر۔ فلا تقدم علیہ کا ترجمہ کیا ہے؟ پھر اس کا اقدام مت کر، یعنی پھر یہ قدم مت اٹھا، یہ کام مت کر، ایسی جرأت مت کر۔ یعنی بیل کو اس طور سے ہلاک کرے کہ ساتھ میں شیر بھی ہلاک ہوگا، وزیر کو ہلاک اس طور سے کرنا ہے کہ ساتھ میں بادشاہ سلامت بھی ہلاک ہوں گے، تو پھر ہمارا رہ کیا جائے گا؟ ہم تو بادشاہ کے مقام تک پہنچنے سے رہے، ہماری عزت تو یہی ہے کہ بادشاہ سلامت تو زندہ رہیں اور ہم ان کے تابع فرما بن کے رہیں۔ ہاں، ان کے مصاحب جو بدمعاشیاں کرتے ہیں ان کا علاج اگر کیا جا سکتا ہو تو وہ کرنا چاہیے، اگر ان کا علاج اس طور سے کریں کہ اس میں خود بادشاہ کی ہلاکت ہے تو پھر ایسا کام نہیں کرنا چاہیے۔ فَإِنَّهُ غَدْرٌ مِّنِّي وَمِنْكِ، اس لیے کہ یہ میری جانب سے اور تمہاری جانب سے بادشاہ کے ساتھ دھوکہ ہوگا، یعنی بیل کو ہلاک کرنے کے ساتھ ساتھ شیر کو بھی ہلاک کرتے ہیں تو اس میں دھوکہ ہوگا۔ ثم ان دمنة ترك الدخول على الاسد ایاما كثيرة، جب اپنے ساتھی کلیلہ سے یہ حوصلہ افزا جواب ملا تو دمنہ نے شیر کے پاس آنا جانا چھوڑ دیا۔ ثم ان دمنة ترك الدخول على الاسد، پھر دمنہ نے شیر کے پاس آنا جانا چھوڑ دیا، آمد و رفت ترک کر دی۔ ایامن کثیرہ، کئی دنوں تک آنا جانا چھوڑ دیا، بند کر دیا۔ ثم اتوا علی خلوۃ منہ، پھر ایک بار شیر کی خلوت میں آیا، شیر کی تنہائی میں آیا، یعنی ایسے موقع پر آیا جب شیر تنہا رہتا ہے، کوئی پاس میں نہیں، یعنی بیل خاص طور سے وہ پاس میں نہیں، چونکہ بیل ہی مصاحب بن گیا تھا ابھی تو
فقال له الاسد، اس سے شیر نے کہا ما حبسك عني منذ زمان لم ارك، کس چیز نے تجھے میرے پاس آنے سے ایک زمانے سے روک رکھا ہے، میں نے تجھے دیکھا نہیں۔ ما حبسك، حبس يحبس حبسا معنی کیا ہے؟ روکنا، روکنا، قید کرنا۔ کس چیز نے تجھے میرے پاس آنے سے روک رکھا ہے ایک زمانے سے؟ لم ارک، میں نے دیکھا نہیں۔ منذ زمان کا تعلق لم ارک سے بھی ہو سکتا ہے، ایک زمانے سے میں نے تجھے دیکھا نہیں۔ منذ زمان لم ارک، اور ما حبسہ کا ساتھ بھی اس کا تعلق ہو سکتا ہے۔ الا لخیر کان انقطاعک، الا لخیر کان انقطاعک، تمہارا رکنا خیر کی وجہ سے ہی تھا، خیریت تو ہے، تمہارا رکنا کسی خیر کی وجہ سے ہی تھا یا کسی شر کی وجہ سے یا کسی عذر کی وجہ سے یا کسی مجبوری اور بیماری کی وجہ سے تم رکے ہوئے تھے، کیوں اتنے دن نہیں آئے؟ الا لخیر کان انقطاعک قال دمنا فلیکن خیرا ایھا الملک، بادشاہ سلامت، خیر ہی ہونا چاہیے، بھلا ہی ہونا چاہیے، اچھا ہی ہونا چاہیے۔ فلیکن خیرا ایھا الملک، خدا کرے کہ بھلا ہی ہو، خدا کرے کہ بھلا ہی ہو۔ قال الاسد، شیر نے کہا وہل حدث امر، وہل حدث، کیا کچھ ہو گیا ہے؟ کیا کچھ ہو گیا ہے؟ کچھ ہوا ہے کیا؟ اس کو کیا کہیں گے؟ وہل حدث امر، وہل حدث امر، کیا کچھ ہوا ہے؟ کوئی واقعہ پیش آ گیا ہے، کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے، کوئی نئی بات کچھ ہو گیا ہے؟ وہل حدث امر قال دمنا حدث ما لم يكن الملك يريده ولا احد من جندي، وہ ہو گیا جو بادشاہ سلامت کبھی نہیں چاہیں گے اور نہ بادشاہ کے جھنڈ میں سے کوئی چاہے گا۔ حدث ما لم يكن الملك يريده، وہ ہو گیا جسے بادشاہ سلامت کبھی نہیں چاہیں گے اور نہ وہ چاہیں گے جو اس کے جھنڈ میں سے، نہ اس کے جھنڈ میں سے کوئی ایک چاہے، کوئی بھی چاہے گا۔ قال وما ذاك، کہا ہوا کیا ہے؟ وما ذاك، وہ کیا، وہ کیا ہے؟ یعنی ایسی خطرناک کیا بات ہوئی کہ کہہ رہے ہو نہ آپ چاہیں گے کبھی، نہ آپ کا جھنڈ اور آپ کا لشکر کبھی چاہے گا، ایسے کہ قال کلام فظیع، بہت خطرناک بات ہے، کلام فظیع، بڑی خطرناک بات ہے۔ بہت بری بات ہے، بہت بری بات ہے، بتاؤں کیسے؟ بس کیسے کہوں آپ کو؟ قال اخبرنی بہ، مجھے بتاؤ۔ شیر نے کہا مجھے بتاؤ۔ قال دمنا انہ کلام یکرہہ سامعہ، وہ ایسی بات ہے کہ سننے والا اسے ناپسند کرے گا، ایسی بات ہے کہ سننے والا اسے ناپسند کرے گا، اسے گوارا نہیں کرے گا۔ ولا یشجع علیہ قائلہ، اور کہنے والا اس کے کہنے کی ہمت نہیں کر پائے گا، کہنے والا اس کے کہنے کی ہمت نہیں کر پائے گا۔ لا یشجع علیہ کا معنی کیا، ترجمہ کیا کریں گے؟ اس کی ہمت نہیں کر پائے گا۔ شجع یشجع، شجاعتن کا معنی ہے ہمت والا اور حوصلے والا ہونا۔ لا یشجع علیہ، کہنے والا اس کی کبھی جرت نہیں کرے گا۔ لا یشجع علیہ قائل، وَإِنَّكَ أَيُّهَا الْمَلِكُ لَذُو فَضِيلَةٍ، اور بادشاہ سلامت آپ صاحب فضیلت ہیں۔ وَإِنَّكَ أَيُّهَا الْمَلِكُ لَذُو فَضِيلَةٍ، بادشاہ سلامت آپ
صاحب فضیلت ہیں. ورأیک یدلک علی ان یوجعنی ان اقول ما تکرہ، اور آپ کی سمجھداری سے آپ کو یہ پتہ ہی ہے کہ جو بات آپ کو ناگوار گزرے اس کا کہنا مجھے درد دیتا ہے، اس کے کہنے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے. آپ صاحب فضیلت یعنی آپ عقل مند انسان ہیں، فضل و کمال والے انسان ہیں. آپ کی سمجھداری سے آپ کو اتنا تو پتا ہے کہ میں ایسی بات نہیں کرتا جس سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے، یا آپ جس بات کو برا سمجھیں اس بات کے کہنے سے مجھے درد اور تکلیف ہوتی ہے. یہ آپ کو تو پتا ہی ہے، چونکہ آپ سمجھدار ہیں، بادشاہ ہیں، صاحب فضیلت ہیں. آپ کو یہ تو پتا ہی ہے کہ مجھے اس وقت تکلیف ہوتی ہے جب وہ بات کہوں جو آپ کو ناگوار ہو. یہ کہنا چاہا. وَرَأْيُكَ يَدُلُّكَ، اور آپ کی سمجھداری آپ کو یہ بتا دیتی ہے، یعنی آپ کو اپنی عقل مندی اور سمجھداری سے یہ پتا ہے کہ عَلَىٰ أَن يُوجِعَنِي أَنْ أَقُولَ مَا تَكْرَهُ، جو بات آپ کو ناگوار ہو اس کے کہنے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے. جو بات آپ کو ناگوار ہو اس کے کہنے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے. وَأَثِقُ بِكَ أَن تَعْرِفَ نُصْحِي وَإِيثَارِي إِيَّاكَ عَلَى نَفْسِي، اور مجھے آپ پر یہ بھروسہ ہے کہ آپ میری خیر خواہی کو اور آپ کو میری ذات پر ترجیح دینے کو سمجھیں گے. مجھے آپ پر پورا بھروسہ ہے کہ آپ میری خیر خواہی کو اور میرے آپ کو اپنی ذات پر ترجیح دینے کو سمجھیں گے. مجھے یقین ہے کہ آپ اس چیز کو سمجھیں گے کہ میں آپ کے لیے بڑا خیر خواہ ہوں، اور میں آپ کے لیے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتا، اپنی جان پر بھی آپ کو ترجیح دیتا ہوں. میں رہوں نہ رہوں آپ رہیں، میں مروں یا جیوں بادشاہ سلامت رہے. اعتماد میں لینا پڑتا ہے نا، کسی کو بوتل میں اتارنے کے لیے یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے. چکنی چپڑی باتیں کرنی پڑتی ہیں، لاگ لپیٹ کرنا پڑتا ہے، مرچ مسالہ لگانا پڑتا ہے. مخلص نہ ہوتے ہوئے بھی اخلاص کا اظہار کرنا پڑتا ہے. وَإِنَّهُ لَيَعْرِضُ لِي أَنَّكَ غَيْرُ مُصَدِّقِي فِي مَا أُخْبِرُكَ بِهِ، اور مجھے یہ لگتا ہے وَإِنَّهُ لَيَعْرِضُ لِي، لَيَعْرِضُ لِي کا ترجمہ کیا کریں گے؟ مجھے یہ لگتا ہے وَإِنَّهُ لَيَعْرِضُ لِي، مجھے یہ لگتا ہے کہ میں جو کچھ آپ کو بتاؤں گا اس میں آپ میری تصدیق نہیں کریں گے. انک غیر مصدقی فیما اخبرک بہ، انک غیر مصدقی، یا متکلم مصدقی، آپ میری تصدیق نہیں کریں گے اس بات میں جو میں آپ کو بتانے والا ہوں، جو آپ کو کہنے والا ہوں. کیونکہ کہنا کیا ہے کہ یہ جو بیل آیا نا پچھلے 4-5 ماہ سے، اور آپ کا خاص درباری آدمی بنا ہوا ہے، آپ نے اسی پر سب سے زیادہ اعتماد کر لیا ہے، یہ دراصل آپ کا نہیں ہے. یہ پورے جھنڈ کو آپ سے کاٹنا چاہتا ہے. مجھے اس نے یوں کہا ہے، فلاں کو اس نے یوں کہا ہے، فلاں کو اس نے یوں کہا ہے، فلاں کو اس نے یوں کہا ہے. اچھا، بادشاہ لوگ جو ہوتے ہیں جن کے پاس اقتدار ہوتا ہے، ان لوگوں کو چونکہ اپنا اقتدار بچانا ہوتا ہے، اقتدار پر کہیں سے بھی ہلکا سا بھی حملہ ہوتا ہوا
برداشت نہیں ہوتا، اس لیے ان کی کچھ بیماریاں ہو جاتی ہیں، شک کی، وہم کی، بے یقینی کی صورتحال میں وہ لوگ جیتے ہیں۔ ذرا سی بات کر کے کسی کو بھی بدگمان کیا جا سکتا ہے، تو آپ تصدیق نہیں کریں گے۔ وَلَكِنِّي إِذَا تَذَكَّرْتُ وَتَفَكَّرْتُ أَنَّ نُفُوسَنَا مُتَعَلِّقَةٌ بِكَ لَمْ أَجِدْ بُدًّا مِنْ أَدَاءِ الْحَقِّ الَّذِي يَلْزَمُنِي، مگر جب میں نے یاد کیا اور غور و فکر کیا اس بات میں کہ ہماری جانیں، یعنی ہم جنگلی جانوروں کی جانیں، معاشر الوحوش، نفوسنا معاشر الوحوش، معاشر الوحوش کا مطلب ہم جنگلی جانوروں کے معاشرے اور سماج، معاشر، معاشر کی جمع استعمال ہوتا ہے، انتم معاشر الطلاب، تم طلبہ لوگ، اردو میں کیا بولیں گے؟ انتم معاشر الطلاب تنامون ولا تجتہدون، تو انتم معاشر الطلاب کہیں گے، یہ تخصیص کی بنیاد پر منصوب ہے۔ کس کی بنیاد پر؟ تخصیص کی بنیاد پر، یعنی تخصیص کے معنی میں کوئی بھی فعل ہوتا وہ یہاں منصوب ہوتا ہے۔ ہم مسلمان زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، نمازیں نہیں پڑھتے، تو کہیں گے نحن المسلمین، نحن المسلمین لا نؤدي الزکاة ولا نصلي الصلوات الخمس، نحن المسلمین لا نؤدي الزکاة ولا نصلي الصلاة، نحن المسلمون نہیں کہیں گے، نحن المسلمون نہیں کہیں گے، تو کبھی اس کے شروع میں معاشر کا لفظ بڑھا دیا جاتا ہے، نحن معاشر المسلمین، یوں بھی کہہ سکتے ہیں، نحن معاشر المسلمین لا نؤدي الزکاة ولا نصلي الصلاة۔ وَلَكِنِّي إِذَا تَذَكَّرْتُ وَتَفَكَّرْتُ أَنَّ نُفُوسَنَا مُتَعَلِّقَةٌ بِكَ، مگر جب میں نے غور و فکر کیا، جب میں نے سوچا اور غور و فکر کیا اس بات میں کہ ہم جنگلی جانوروں کی جانیں تو آپ سے متعلق ہیں، متعلقۃ بک، آپ ہی سے متعلق ہیں، آپ ہی کے صدقے میں ہم لوگ تو جی رہے ہیں۔ لم اجد، جب یہ میں نے سوچا، لم اجد بدا من اداء الحق الواجب، تو میں نے اس حق کو ادا کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ پایا۔ لم اجد بدن کا معنی کیا ہے؟ اس حق کو ادا کرنے کے سوا کوئی راہ نہیں پائی، اس حق کو ادا کرنے کے علاوہ اور کوئی طریقہ، کوئی چارہ نہیں پایا جو مجھ پر لازم ہے، الذی یلزمنی، جو مجھ پر لازم اور ضروری ہے۔ بد یہ وہی ہے، لا بد، کہتے ہیں لا بد من ھذا، یہ ضروری ہے۔ لا بد من الوضوء للتلاوہ، تلاوت کے لیے وضو کرنا ضروری ہے۔ لم اجد بدن، ایسے بھی کہہ سکتے ہیں، لم اجد بدن کا معنی کیا ہے؟ اس کے سوا میں نے کوئی راہ نہیں پائی، یعنی یہ کرنا ضروری ہو گیا۔ لم اجد بدن من اداء الحق الذي يلزمني، مجھے اس حق کو ادا کرنے کے سوا اور کوئی راہ نہ ملی اور کوئی چارہ نہ رہا جو مجھ پر لازم ہے۔ وَإِنْ أَنْتَ لَمْ تَسْأَلْنِي وَخِفْتُ أَلَّا تَقْبَلَ مِنِّي، اگرچہ آپ نے مجھ سے پوچھا نہیں اور مجھے یہ اندیشہ بھی ہے کہ آپ مجھ سے قبول نہیں کریں گے، اگرچہ آپ نے مجھ سے پوچھا بھی نہیں ہے، وَخِفْتُ أَلَّا تَقْبَلَ مِنِّي، اور مجھے بھی اندیشہ ہے کہ آپ مجھ سے قبول بھی نہیں کریں گے، مگر میں تو اپنا حق نبھا دوں تاکہ دنیا یہ تو نہ کہے کہ تجھے پتا تھا اور تو نے بتایا نہیں۔ جب تباہی آ جائے گی تو دنیا یہ نہ کہے کہ تو جانتا تھا اور تو نے بادشاہ کو بتایا نہیں، تو اس خطرے سے واقف تھا اور تو نے اس بادشاہ سلامت کو خطرات سے واقف کرایا نہیں۔ فَإِنَّهُ يُقَال، اس لیے کہ کہا جاتا من کتم السلطان نصیحتہ،
من کتم السلطان نصیحتہ، اس لیے کہ کہا جاتا ہے کہ جو بادشاہ سے اس کی خیرخواہی کو چھپا کے رکھے، جو بادشاہ سلامت سے اس کی خیرخواہی کو چھپا کے رکھے، وَلِإِخْوَانَ رَأْيَهُ، اور دوستوں سے اپنی عقل مندی اور سمجھداری کو چھپا کے رکھے۔ بادشاہ سے خیرخواہی کو چھپا کے رکھے، نصیحت کو چھپا کے رکھے، اپنے دوستوں اور بھائیوں سے اپنی عقل مندی اور سمجھداری کو چھپا کے رکھے۔ فَقَدْ خَانَ نَفْسَهُ، تو اس نے اپنے ہی ساتھ خیانت کی ہے۔ بادشاہ کے ساتھ تو خیانت کی ہی ہے، دوستوں کے ساتھ تو خیانت کی ہی ہے، اپنے ساتھ پہلے خیانت کی۔ فَقَدْ خَانَ نَفْسَهُ، تو اس نے اپنے ساتھ خیانت کی ہے۔ قَالَ الْأَسَدُ فَمَا ذَاكَ، بادشاہ نے کہا وہ ہے کیا؟ بادشاہ نے کہا وہ ہے کیا؟